شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلام ٹو مائی یوٹیوب فیملی، سمشا وائس میں خوش آمدید۔ چھوٹا بچہ، ایک سچا واقعہ۔ یہ واقعہ تو میری پیدائش سے پہلے کا ہے، جسے میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جسے پڑھ کر یقیناً آپ بھی خوف کی دنیا کے ایک اور واقعہ سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ میرے ابو کے ساتھ پیش آیا۔ پہلے کا زمانہ تھا، اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کچی آبادی تھی، تو اکثر رات کے اندھیرے میں کچھ ایسے واقعات ہوتے رہے جسے فراموش کرنا ناممکن ہے۔ آج سے کئی سال پہلے جب ابو امی کی نئی شادی ہوئی تھی، اس وقت ابو ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر رات میں دیر سے گھر واپس آیا کرتے تھے۔ اسٹاپ سے اتر کر گھر آنے کے لیے کافی پیدل چلنا پڑتا تھا۔ پہلے میدان آتا تھا، جسے کراس کر کے روڈ کے ساتھ گلیوں کا سلسلہ تھا۔ انہی گلیوں میں سے میدان کے عین سامنے والی گلی میں ہمارا گھر تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس میدان میں کچھ عجیبی چیزیں ہیں۔ آبادی سے پہلے یہ میدان جھاڑیوں سے آباد تھے، اور آبادی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے مردوں کی تدفین اسی میدان میں کیا کرتے تھے۔ جو لوگوں سے یہ علاقہ آباد ہوتا گیا تو حسب ضرورت جھاڑیاں صاف کر دی گئیں، مگر وہ میدان پھر بھی عصیب زدہ ہی رہا۔ اس علاقے کے مکینوں کے ساتھ بہت سے ناقابل فراموش واقعات پیش آتے رہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ابو کے ساتھ پیش آیا۔ ایک رات ابو کو کام کرتے کرتے دیر ہو گئی۔ تقریباً اس وقت 2:30 سے 3 بجے کا وقت تھا، یعنی پچھلے پہر۔ ابو روز کی طرح اس دن بھی اسٹاپ پر اترے اور گھر کی جانب تیز قدموں سے بڑھنے لگے، اور جیسے ہی انہوں نے میدان میں قدم رکھا تو ان کو ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ابو کافی گھبرا گئے کہ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ کیوں رو رہا ہے، کہیں اس بچے کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہوا، کہیں کوئی اسے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ ابو بھی اسی سوچ میں تھے، اور ان کے کاندھے پر ایک ٹول باکس بھی تھا۔ کام کرنے کے لیے ابو ٹول باکس اپنے ساتھ لے کر ہی آتے جاتے تھے، جو کہ کافی ہیوی تھا۔ ابو نے آواز کا تعاقب کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میدان میں ایک چھوٹا سا بچہ بری طرح سے رو رہا ہے۔ وہ بچہ بہت چھوٹا تھا، بہت ہی زیادہ چھوٹا، بہت ہی چھوٹا بچہ اتنی رات میدان میں اکیلا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابو اسی خیال اور شش و پنج میں تھے کہ ابو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بچے کی مدد کیسے کریں، اتنی رات میں اس بچے کو اکیلا روتا بلکتا چھوڑ کر کیسے جائیں۔ بہرحال بہت سوچنے کے بعد ابو نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کی مدد کرنی چاہیے، اور صبح ہوتے ہی بچے کو اس کے والدین سے ملوا دیا جائے، یعنی پولیس کی مدد سے بچے کی مدد کی جائے۔ ابو متواتر سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا، اسے کون یہاں چھوڑ کر چلا گیا، اس کے ماں باپ کہاں ہوں گے، ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کس حال میں ہوں گے۔ اتنے سوالوں کے ساتھ ابو اس بچے کی جانب بڑھے، اور جیسے ہی ابو اس بچے کو گود میں اٹھانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ ابو اس کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ ابو کے کاندھے پر ہیوی ٹول باکس بھی تھا۔ ابو تو وہیں ساکت کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اچانک اتنا بڑا کیسے ہوتا جا رہا ہے، اتنا بڑا کہ اس کی لمبائی کا اندازہ لگانا اب تو ابو کے لیے ناممکن سا ہو گیا تھا۔ وہ تو حد درجہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ابو کی سانس حلق میں اٹک چکی تھی، جسم انتہائی بھاری ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے باوجود پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ چیخنا بھی چاہا تو حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتے تھے، جیسے آواز نے ساتھ دینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہو۔ خوف کے مارے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ بھاگنے کا سوچتے رہے، مگر قدموں نے ذرا بھی ساتھ نہ دیا۔ آیت الکرسی پڑھنا چاہی، مگر الفاظ تو زبان سے ادا نہ ہونے کی قسم کھائے بیٹھے تھے۔ ابو عجیب حالت میں تھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اب ناقابل حد بہت لمبا انسان تھا۔ انسان کہنا ہی غلط ہے، وہ تو کچھ اور ہی ہوائی وجود تھا۔ جیسے ہی وہ ابو کی جانب جھکا تو ابو نے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کیا اور لا حول ولا قوت پڑھ کر کاندھے سے ٹول باکس میدان میں ہی پھینکا اور زور زور سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بہت تیز بھاگتے بھاگتے انہوں نے بڑی ہمت سے میدان کراس کیا اور گرتے پڑتے گلی میں داخل ہوئے، اور پھر کچھ حلق سے آواز نکلی تو ابو نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ تو گلی کے کچھ آدمی ابو کے چیخنے پر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے، اور وہ لمبا اور حد درجہ وسیع وجود اب ابو کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ گلی کے کافی لوگوں نے اس وجود کو ابو کے پیچھے آتا دیکھا تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ کوئی انسان اتنا لمبا تو نہیں ہو سکتا،
یہ یقیناً کوئی اور مخلوق ہے، کیونکہ ایک نارمل انسان کا قد اتنا لمبا تو نہیں ہو سکتا۔ اب گلی کے سارے لوگ پریشان تھے کہ اگر وہ مخلوق گلی کے اندر داخل ہو گئی تو کیا ہوگا۔ سب کے گھروں میں بیوی بچے ہیں، سب ڈر جائیں گے، کیسے اس کو گلی کے اندر آنے سے روکا جائے۔ اور وہ گلی کے باہر کھڑا مستقل ابو کو گھور رہا تھا۔ ابو مارے خوف کے گلی میں آتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ چند آدمیوں نے ابو کو سنبھال کر ایک چبوترے پر لٹا دیا تھا۔ ابو کے والد یعنی میرے دادا جان ایک روحانی عالم تھے۔ دادا جان بلند آواز سے قرآنی آیات پڑھنی شروع کر دیں تو چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ مخلوق غائب ہو گئی، اور پھر لوگوں کی مدد سے دادا جان ابو کو گھر لائے اور ساری رات جا کر ان پر دم کرتے رہے۔ محلے کے تمام لوگ دادا جان سے اپنے بچوں پر دم وغیرہ کروانے آتے تھے، نظر باز جھاڑ بھی دیا کرتے تھے۔ دادا جان روحانیت سے تعلق رکھنے کی بنا پر محلے میں خاصے مشہور بھی تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے ابو بخار میں کئی دن تپتے رہے۔ قرآنی آیات کے دم کرنے کی وجہ سے ابو کی طبیعت کافی بہتر ہوتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ ابو پھر سے نارمل زندگی کی جانب آ گئے، لیکن پورا محلہ خاصا پریشان تھا، کیونکہ اس طرح کے واقعات کا ہونا تو آئے دن کا معمول بن گیا تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہی رہتے۔ ہر شخص رات کے وقت میدان سے گزرنے میں خوف کھاتا تھا۔ ہر روز کوئی نئی بات سننے کو ملتی رہتی تھی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے دادا جان سے بات کی تو دادا جان نے محلے اور میدان کے درمیان قرآنی آیات سے حصار کر دیا اور بیجا ضرورت رات کے وقت گھر سے نکلنے کے لیے منع کر دیا۔ جہاں تک میں اپنے ابو کو جانتی ہوں، وہ ایک سچے اور نمازی انسان ہیں اور کافی بہادر بھی ہیں۔ ابو کا اس وقت کام کچھ ایسا تھا کہ رات دیر سے ہی گھر آنا ہوتا تھا، اور راستہ وہی تھا کہ میدان سے گزر کر گلی میں آنا پڑتا تھا۔ میدان سے گزرنے سے پہلے ابو آیت الکرسی کا بدنی حصار باندھتے اور قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گزرتے۔ جاگتی آنکھوں سے بہت سی نادیدہ مخلوق سامنے نظر آتی، مگر قرآنی آیات اور حصار کی وجہ سے ابو کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی تھیں۔ اس طرح کی مخلوق کو اپنے سامنے دیکھنا اور مسلسل خوفناک ہوتا دیکھنا، یہ بلا شبہ ایک بہادر انسان کا ہی کام ہے۔ بہرحال میرے ابو کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ محلے کے لوگ اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، کیونکہ انہوں نے خود قد آور مخلوق کو ابو کے پیچھے آتا دیکھا تھا۔ اب اس واقعے کو کافی برس بیت چکے ہیں اور یہ علاقہ بھی کافی ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اس میدان میں اب عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اب وہ میدان عیدگاہ صلاح الدین گراؤنڈ کے نام سے مشہور ہے۔ میدان کے ایک کارنر پر ایک سکول ہے۔ اب تو وہ سکول بھی کافی پرانا ہو گیا ہے۔ ہاف ٹائم کے وقت بچے اسی گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، جو کہ پہلے وقت میں قبرستان ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی رات کے وقت اس میدان سے گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، اور کئی بچے تو ڈر بھی جاتے ہیں۔ رات کے وقت گراؤنڈ سے گزرنے پر کافی گہما گہمی بھی رہتی ہے۔ لائٹ جانے پر محلے کے بے شمار لوگ میدان میں بنی کرکٹ پچ پر لیٹ جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی خوف کا عنصر آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن اتنی ترقی ہو جانے کے بعد بھی میری دوست جو کہ پڑوس میں رہتی ہے، ایک دن ہم بیٹھے ہارر واقعات کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ اس کا بھائی حماد آ گیا۔ ہماری باتیں سن کر وہ بھی بیٹھ گیا اور کہنے لگا، نینا آپی، چند دن پہلے میں رات کو اپنے دوست کے ساتھ فلم دیکھ کر آ رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے وقت کا پتہ نہ لگا۔ رات کافی ہو گئی تھی اور رات کا تیسرا پہر تھا۔ میں اور میرا دوست باتیں کرتے میدان میں داخل ہوئے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ میدان میں سرخ جوڑے میں ملبوس ایک خوبصورت بہت ہی حسین عورت کرکٹ پچ پر بیٹھی ہے۔ میں اور میرا دوست اس سجی دھجی عورت کو 3 بجے کے وقت اکیلا بیٹھے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہ اکیلی اس ٹائم میدان میں کیا کر رہی ہے۔ میدان میں تو شادیوں کے پروگرامز ہوتے ہیں، بہت خوبصورت میدان کو سجایا جاتا ہے، مگر آج تو ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی پروگرام ہو۔ ہم دونوں پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس ٹائم پہ یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے۔ میرا دوست مجھ سے کہنے لگا، یار حماد، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، یہ عورت ہے یا کہیں کچھ اور شے تو نہیں۔ میں نے دوست کو کہا کہ یار تو بڑا ڈرپوک ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ابھی ہم اس بحث میں تھے کہ وہ عورت دلہن کا لباس پہنے ہم دونوں کے قریب آنے لگی۔ قریب آتے ہی اچانک اس کا چہرہ بگڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت حسین و جمیل عورت بے انتہا خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ اس دلہن کا چہرہ اتنا بھیانک دیکھ کر ہم دونوں نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ تیز تیز بھاگتے ہوئے ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے اور گھر کا دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا اور گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ ہم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے
اور پھر کافی دنوں تک بہت تیز بخار بھی رہا تھا۔ اپنی دوست کے بھائی سے یہ واقعہ سن کر میں حیران نہیں تھی، مگر اس سوچ میں مبتلا ضرور تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یہ معاملات ابھی تک قائم ہیں۔ ان تمام واقعات کو جاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اس طرح کے معاملات کم تو ہو سکتے ہیں مگر مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب میرے ابو کے ساتھ کئی سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت جھاڑیاں اور قبریں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھیں، مگر معاملات قائم تھے اور آج بھی کچھ نہ کچھ ناقابل فراموش واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جہان آباد کیے ہیں، ایسی مخلوقات کی بھی ایک دنیا ہے اور ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں، جانے انجانے میں ان مخلوقات کے روٹھ جانے کا سبب بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ میری اپنے قارئین کرام سے گزارش ہے کہ جب بھی رات کو گھر سے نکلیں تو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر بدنی حصار باندھ لیں اور کوشش کریں کہ رات کے وقت گھر سے کم ہی نکلیں۔ بدنی حصار کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور پھر دونوں ہاتھ سر اور پورے بدن پر پھیر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور نادیدہ مخلوقات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب۔